آپ تو بہت ہی خود غرض اور احسان فراموش نکلی، گائے کی طرح کوٹے سے بن گئی۔ واہ، اس گھر میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہی، بلکہ اور کم ہو گئی۔ آپ ایک بانجھ اور کمزور عورت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اپنا گھر بچانے کے لیے واپس آئی، بھول ہے آپ کی۔ اس لیے اپنی بکواس بند رکھنا۔ یہ جو بات کر رہی ہو نا تم، نہ تو یہ میرا مسئلہ ہے اور نہ ہی سرار کا، اور مجھے کچھ ایسا کرنے پہ پلیز مجبور مت کرو، بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ مجھے تو کسی بھی ایونٹ کی ضرورت نہیں ہے حیا، اپنے آپ کو کیوں اتنا تھکا رہی ہو؟ کہ شاید بھول رہی ہو تم، ارسلان مجھ سے ابھی بھی کانٹیکٹ میں۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ایونٹ تو بنتا ہے۔ حیا آپی نے اسے گھر میں بلایا اور کہا ہے کہ سب کے سامنے کہہ دو کہ میں ارم سے محبت کرتا ہوں۔ اور ڈرو اس وقت سے جب وہ یہاں اس گھر میں آ کر سب کو بتائے گا کہ اس کا تمہارے ساتھ تعلق ہے۔ حیا ارم سے دشمنی میں اتنی پاگل ہو گئی ہے کہ وہ ارسلان کا استعمال کر رہی ہے۔ ویسے اس گھر میں زرار کی نئی دلہن آنے کا ایونٹ ہوتے ہوتے رہ گیا ہے نا؟ سوچو تم اپنا منہ کہاں چھپاتی پھرو گی؟ ریئلی؟ رفت بھابھی، ان کی فیملی یہاں ہے نہیں۔ بالکل، میں تو کہتی ہوں حیا تم یہ کوشش ضرور کر کے دیکھ لو۔ یہ جو بھابھی کی مہربان دوست بنی ہوئی ہو نا تم، اس دوستی کا تو خاتمہ میں کروں گی۔ سونے تم رو کیوں رہی ہو؟ رو تو مت۔ نہیں، میں آپ کی مجرم ہوں بس۔ میری گزارش ہے آپ سے، اگر ہم ان کے آنے کا انتظار کر لیں پھر بے شک کوئی بھی ایونٹ سیلیبریٹ کر لیں گے۔ میں نے تو آپ کو کھلا میدان دیا ہوا ہے، آپ بچا سکتے ہیں خود کو تو بچا لیں۔ آپ جو بھی کرنا چاہتی ہوں اس سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے مل لیں، مجھ سے بات کر لیں۔ اب جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ دوستو، ڈرامہ سیریل حیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب سائمہ تو گھر واپس آ چکی ہے اور وہ جاتی ہے حیا کے پاس اور کہتی ہے، حیا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرے واپس آنے سے تمہیں بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر حیا کہتی ہے، بھابھی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ تو جانتی ہیں میں نے آپ کے اور زرار بھائی کے رشتے کو بچانے کے لیے کتنی کوششیں کی تھیں۔ یہ سن کر سائمہ کہتی ہے، یہ بات تو میں اچھی طریقے سے جان چکی ہوں حیا کہ تم کیا کوششیں کر رہی تھی۔ یہ سن کر کہتی ہے حیا کہ آپ میری نیت پر شک کر رہی ہیں۔ سائمہ کہتی ہے، میں شک نہیں کر رہی، مجھے یقین ہے، وہ تو اگر ارم نہ ہوتی نا تو تم لوگوں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس گھر میں نہ آؤں، اور زرار اور میری تو تم طلاق کروا ہی دیتی۔ یہ بات سن کر تو اب حیا کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا تو اصل منصوبہ تھا ہی یہی، لیکن ارم نے اس گھر میں آ کر حیا کا سارا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ جس کے بعد جاتی ہے حیا ارم کے پاس اور کہتی ہے، یہ تم بہت دوستی لگا رہی ہو نا سائمہ بھابھی کے ساتھ، یاد رکھو وہ دن مت بھولو جس طرح میں نے تمہیں سب کے سامنے ذلیل و رسوا کیا تھا۔ لیکن ابھی بھی میں اس لڑکے سے رابطے میں ہوں، ارسلان مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے، اور میں جب اسے کہوں گی نا وہ آ جائے گا یہاں پر اور سب لوگوں کو بتائے گا کہ اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے، جو بھی کرنا چاہتی ہو حیا تم کر لو، کھلا میدان تمہارے سامنے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہاری اصلیت گھر والوں کے سامنے آ چکی ہے، بس صرف معانی جان اور روحان کو اس چیز کا احساس ہونا باقی ہے کہ تم کتنی مکار عورت ہو، اور جس دن روحان کو پتہ چل گیا نا کہ تم کس طریقے سے اس گھر میں سازشیں کر رہی ہو، اور تم تو روحان سے محبت بھی نہیں کرتی،
کہ اس شخص سے تم محبت کرتی تھی، یہ تو میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ جس کے بعد اب حیا بھی کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ جب تک ارم اس گھر میں ہے نا، حیا چین سے تو رہے گی نہیں۔ وہ جانتی ہے کہ ارم اس کے سارے منصوبے خاک میں ملا دے گی۔ ادھر سونیا بھی کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ حیا نے ارسلان کو کال کر دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم گھر والوں کے سامنے آ کر بتا دو کہ تم ارم سے محبت کرتے ہو۔ وہ اپنی ماں رفت کو بتاتی ہے یہ ساری بات، جس کے بعد رفت یہی کہتی ہے کہ تمہیں ارم سے بات کر لینی چاہیے۔ تو سونیا کال کرتی ہے ارم کو اور کہتی ہے، ارم آپی، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں بھی برابر کی حصے دار تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ مجھ سے بھی مل لیں، مجھ سے میری رائے جان لیں، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے ملاقات کر لیں۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے، تم پریشان مت ہو سونیا، میں کسی کو بھی نہیں بتا رہی ہوں کہ تمہارا اس لڑکے سے کیا تعلق تھا، میں تو حیا کو سب کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر رفت بھابھی تو یہی چاہتی ہیں کہ وہ گھر جا کر اس معاملے کو خود دیکھیں اور مبارک مستور کو سب کچھ بتائیں کہ کس طریقے سے حیا نے آ کر اس گھر میں فساد برپا کیا ہے، کیونکہ جب سے حیا آئی ہے اس گھر کا ماحول بالکل خراب ہو چکا ہے۔ ادھر روحان بھی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے حیا کے کہنے پر، لیکن آفاق بھائی نہیں چاہتے ہیں یہ سب کچھ ہو۔ اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کافی زیادہ لڑائی بھی ہو گئی ہے، لیکن مبارک مستور روحان کا ہی ساتھ دے رہی ہے۔ دوسری طرف حیا ایونٹ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن سائمہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ایونٹ کی، اور ویسے بھی تم تو زرار کا ایونٹ کروانا چاہتی تھی نا، اس کی دوسری شادی کروا کر۔ یہ سن کر حیا کہتی ہے، پتہ نہیں بھابھی آپ کو ہو کیا گیا ہے، ارم کون سا زہر آپ کے دماغ میں بھر رہی ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ یہ سن کر کہتی ہے سائمہ کہ حیا، میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں، اب تم زیادہ عرصے تک گھر والوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتی ہو۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، اب ارم کیا حیا کو بے نقاب کر دے گی اور روحان حیا کو چھوڑ دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل حیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب سائمہ تو گھر واپس آ چکی ہے اور وہ جاتی ہے حیا کے پاس اور کہتی ہے، حیا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرے واپس آنے سے تمہیں بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر حیا کہتی ہے، بھابھی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، آپ تو جانتی ہیں میں نے آپ کے اور زرار بھائی کے رشتے کو بچانے کے لیے کتنی کوششیں کی تھیں۔ یہ سن کر سائمہ کہتی ہے، یہ بات تو میں اچھی طریقے سے جان چکی ہوں حیا کہ تم کیا کوششیں کر رہی تھی۔ یہ سن کر کہتی ہے حیا کہ آپ میری نیت پر شک کر رہی ہیں۔ سائمہ کہتی ہے، میں شک نہیں کر رہی، مجھے یقین ہے، وہ تو اگر ارم نہ ہوتی نا تو تم لوگوں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس گھر میں نہ آؤں، اور زرار اور میری تو تم طلاق کروا ہی دیتی۔ یہ بات سن کر تو اب حیا کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا تو اصل منصوبہ تھا ہی یہی، لیکن ارم نے اس گھر میں آ کر حیا کا سارا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ جس کے بعد جاتی ہے حیا ارم کے پاس اور کہتی ہے،
یہ تم بہت دوستی لگا رہی ہو نا سائمہ بھابھی کے ساتھ۔ یاد رکھو وہ دن مت بھولو جس طرح میں نے تمہیں سب کے سامنے ذلیل و رسوا کیا تھا۔ لیکن ابھی بھی میں اس لڑکے سے رابطے میں ہوں، ارسلان مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے، اور میں جب اسے کہوں گی نا وہ آ جائے گا یہاں پر اور سب لوگوں کو بتائے گا کہ اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے جو بھی کرنا چاہتی ہو حیا تم کر لو، کھلا میدان تمہارے سامنے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا تمہاری اصلیت گھر والوں کے سامنے آ چکی ہے، بس صرف معانی جان اور روحان کو اس چیز کا احساس ہونا باقی ہے کہ تم کتنی مکار عورت ہو، اور جس دن روحان کو پتہ چل گیا نا کہ تم کس طریقے سے اس گھر میں سازشیں کر رہی ہو، اور تم تو روحان سے محبت بھی نہیں کرتی، کس شخص سے تم محبت کرتی تھی یہ تو میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں، جس کے بعد اب حیا بھی کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ جب تک ارم اس گھر میں ہے نا حیا چین سے تو رہے گی نہیں، وہ جانتی ہے کہ ارم اس کے سارے منصوبے خاک میں ملا دے گی۔ ادھر سونیا بھی کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ حیا نے ارسلان کو کال کر دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم گھر والوں کے سامنے آ کر بتا دو کہ تم ارم سے محبت کرتے ہو۔ وہ اپنی ماں رفت کو بتاتی ہے یہ ساری بات، جس کے بعد رفت یہی کہتی ہے کہ تمہیں ارم سے بات کر لینی چاہیے، تو سونیا کال کرتی ہے ارم کو اور کہتی ہے ارم آپی آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں بھی برابر کی حصے دار تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ مجھ سے بھی مل لیں، مجھ سے میری رائے جان لیں، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے ملاقات کر لیں۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے تم پریشان مت ہو سونیا، میں کسی کو بھی نہیں بتا رہی ہوں کہ تمہارا اس لڑکے سے کیا تعلق تھا، میں تو حیا کو سب کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر رفت بھابھی تو یہی چاہتی ہیں کہ وہ گھر جا کر اس معاملے کو خود دیکھیں اور مبارک مستور کو سب کچھ بتائیں کہ کس طریقے سے حیا نے آ کر اس گھر میں فساد برپا کیا ہے، کیونکہ جب سے حیا آئی ہے اس گھر کا ماحول بالکل خراب ہو چکا ہے۔ ادھر روحان بھی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے حیا کے کہنے پر، لیکن آفاق بھائی نہیں چاہتے ہیں یہ سب کچھ ہو، اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کافی زیادہ لڑائی بھی ہو گئی ہے، لیکن مبارک مستور روحان کا ہی ساتھ دے رہی ہے۔ دوسری طرف حیا ایونٹ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن سائمہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ایونٹ کی، اور ویسے بھی تم تو زرار کا ایونٹ کروانا چاہتی تھی نا اس کی دوسری شادی کروا کر۔ یہ سن کر حیا کہتی ہے پتہ نہیں بھابھی آپ کو ہو کیا گیا ہے، ارم کون سا زہر آپ کے دماغ میں بھر رہی ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ یہ سن کر کہتی ہے سائمہ کہ حیا میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں، اب تم زیادہ عرصے تک گھر والوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتی ہو۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، اب ارم کیا حیا کو بے نقاب کر دے گی اور روحان حیا کو چھوڑ دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل حیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب سائمہ تو گھر واپس آ چکی ہے اور وہ جاتی ہے حیا کے پاس اور کہتی ہے حیا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرے واپس آنے سے تمہیں بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی ہے۔
یہ سن کر حیا کہتی ہے بھابھی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ تو جانتی ہیں میں نے آپ کے اور زرار بھائی کے رشتے کو بچانے کے لیے کتنی کوششیں کی تھیں۔ یہ سن کر سائمہ کہتی ہے یہ بات تو میں اچھی طریقے سے جان چکی ہوں حیا کہ تم کیا کوششیں کر رہی تھی۔ یہ سن کر کہتی ہے حیا کہ آپ میری نیت پر شک کر رہی ہیں۔ سائمہ کہتی ہے میں شک نہیں کر رہی، مجھے یقین ہے وہ تو اگر ارم نہ ہوتی نا تو تم لوگوں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس گھر میں نہ آؤں اور زرار اور میری تو تم طلاق کروا ہی دیتی۔ یہ بات سن کر تو اب حیا کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ اس کا تو اصل منصوبہ تھا ہی یہی، لیکن ارم نے اس گھر میں آ کر حیا کا سارا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ جس کے بعد جاتی ہے حیا ارم کے پاس اور کہتی ہے یہ تم بہت دوستی لگا رہی ہو نا سائمہ بھابھی کے ساتھ، یاد رکھو وہ دن مت بھولو جس طرح میں نے تمہیں سب کے سامنے ذلیل و رسوا کیا تھا، لیکن ابھی بھی میں اس لڑکے سے رابطے میں ہوں، ارسلان مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے اور میں جب اسے کہوں گی نا وہ آ جائے گا یہاں پر اور سب لوگوں کو بتائے گا کہ اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے جو بھی کرنا چاہتی ہو حیا تم کر لو، کھلا میدان تمہارے سامنے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا تمہاری اصلیت گھر والوں کے سامنے آ چکی ہے، بس صرف معانی جان اور روحان کو اس چیز کا احساس ہونا باقی ہے کہ تم کتنی مکار عورت ہو، اور جس دن روحان کو پتہ چل گیا نا کہ تم کس طریقے سے اس گھر میں سازشیں کر رہی ہو اور تم تو روحان سے محبت بھی نہیں کرتی، کس شخص سے تم محبت کرتی تھی یہ تو میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ جس کے بعد اب حیا بھی کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ جب تک ارم اس گھر میں ہے نا حیا چین سے تو رہے گی نہیں، وہ جانتی ہے کہ ارم اس کے سارے منصوبے خاک میں ملا دے گی۔ ادھر سونیا بھی کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ حیا نے ارسلان کو کال کر دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم گھر والوں کے سامنے آ کر بتا دو کہ تم ارم سے محبت کرتے ہو۔ وہ اپنی ماں رفت کو بتاتی ہے یہ ساری بات، جس کے بعد رفت یہی کہتی ہے کہ تمہیں ارم سے بات کر لینی چاہیے، تو سونیا کال کرتی ہے ارم کو اور کہتی ہے ارم آپی آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں بھی برابر کی حصے دار تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ مجھ سے بھی مل لیں، مجھ سے میری رائے جان لیں، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے ملاقات کر لیں۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے تم پریشان مت ہو سونیا، میں کسی کو بھی نہیں بتا رہی ہوں کہ تمہارا اس لڑکے سے کیا تعلق تھا، میں تو حیا کو سب کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر رفت بھابھی تو یہی چاہتی ہیں کہ وہ گھر جا کر اس معاملے کو خود دیکھیں اور مبارک مستور کو سب کچھ بتائیں کہ کس طریقے سے حیا نے آ کر اس گھر میں فساد برپا کیا ہے، کیونکہ جب سے حیا آئی ہے اس گھر کا ماحول بالکل خراب ہو چکا ہے۔ ادھر روحان بھی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے حیا کے کہنے پر، لیکن آفاق بھائی نہیں چاہتے ہیں یہ سب کچھ ہو، اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کافی زیادہ لڑائی بھی ہو گئی ہے، لیکن مبارک مستور روحان کا ہی ساتھ دے رہی ہے۔ دوسری طرف حیا ایونٹ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن سائمہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ایونٹ کی، اور ویسے بھی تم تو زرار کا ایونٹ کروانا چاہتی تھی نا اس کی دوسری شادی کروا کر۔ یہ سن کر حیا کہتی ہے پتہ نہیں بھابھی آپ کو ہو کیا گیا ہے،
ارم کون سا زہر آپ کے دماغ میں بھر رہی ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ سن کر کہتی ہے سائمہ کہ حیا میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں، اب تم زیادہ عرصے تک گھر والوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتی ہو۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، اب ارم کیا حیا کو بے نقاب کر دے گی اور روحان حیا کو چھوڑ دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل حیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے کیونکہ اب سائمہ تو گھر واپس آ چکی ہے اور وہ جاتی ہے حیا کے پاس اور کہتی ہے حیا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرے واپس آنے سے تمہیں بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر حیا کہتی ہے بھابھی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ تو جانتی ہیں میں نے آپ کے اور زرار بھائی کے رشتے کو بچانے کے لیے کتنی کوششیں کی تھیں۔ یہ سن کر سائمہ کہتی ہے یہ بات تو میں اچھی طریقے سے جان چکی ہوں حیا کہ تم کیا کوششیں کر رہی تھی۔ یہ سن کر کہتی ہے حیا کہ آپ میری نیت پر شک کر رہی ہیں۔ سائمہ کہتی ہے میں شک نہیں کر رہی، مجھے یقین ہے وہ تو اگر ارم نہ ہوتی نا تو تم لوگوں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس گھر میں نہ آؤں اور زرار اور میری تو تم طلاق کروا ہی دیتی۔ یہ بات سن کر تو اب حیا کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ اس کا تو اصل منصوبہ تھا ہی یہی، لیکن ارم نے اس گھر میں آ کر حیا کا سارا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ جس کے بعد جاتی ہے حیا ارم کے پاس اور کہتی ہے یہ تم بہت دوستی لگا رہی ہو نا سائمہ بھابھی کے ساتھ، یاد رکھو وہ دن مت بھولو جس طرح میں نے تمہیں سب کے سامنے ذلیل و رسوا کیا تھا، لیکن ابھی بھی میں اس لڑکے سے رابطے میں ہوں، ارسلان مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے اور میں جب اسے کہوں گی نا وہ آ جائے گا یہاں پر اور سب لوگوں کو بتائے گا کہ اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے جو بھی کرنا چاہتی ہو حیا تم کر لو، کھلا میدان تمہارے سامنے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا تمہاری اصلیت گھر والوں کے سامنے آ چکی ہے، بس صرف معانی جان اور روحان کو اس چیز کا احساس ہونا باقی ہے کہ تم کتنی مکار عورت ہو، اور جس دن روحان کو پتہ چل گیا نا کہ تم کس طریقے سے اس گھر میں سازشیں کر رہی ہو اور تم تو روحان سے محبت بھی نہیں کرتی، کس شخص سے تم محبت کرتی تھی یہ تو میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ جس کے بعد اب حیا بھی کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ جب تک ارم اس گھر میں ہے نا حیا چین سے تو رہے گی نہیں، وہ جانتی ہے کہ ارم اس کے سارے منصوبے خاک میں ملا دے گی۔ ادھر سونیا بھی کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ حیا نے ارسلان کو کال کر دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم گھر والوں کے سامنے آ کر بتا دو کہ تم ارم سے محبت کرتے ہو۔ وہ اپنی ماں رفت کو بتاتی ہے یہ ساری بات، جس کے بعد رفت یہی کہتی ہے کہ تمہیں ارم سے بات کر لینی چاہیے۔ تو سونیا کال کرتی ہے ارم کو اور کہتی ہے ارم آپی آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں بھی برابر کی حصے دار تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ مجھ سے بھی مل لیں، مجھ سے میری رائے جان لیں، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے ملاقات کر لیں۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے تم پریشان مت ہو سونیا، میں کسی کو بھی نہیں بتا رہی ہوں کہ تمہارا اس لڑکے سے کیا تعلق تھا، میں تو حیا کو سب کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتی ہوں۔
ادھر رفت بھابھی تو یہی چاہتی ہیں کہ وہ گھر جا کر اس معاملے کو خود دیکھیں اور مبارک مستور کو سب کچھ بتائیں کہ کس طریقے سے حیا نے آ کر اس گھر میں فساد برپا کیا ہے، کیونکہ جب سے حیا آئی ہے اس گھر کا ماحول بالکل خراب ہو چکا ہے۔ ادھر روحان بھی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے حیا کے کہنے پر، لیکن آفاق بھائی نہیں چاہتے ہیں یہ سب کچھ ہو۔ اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کافی زیادہ لڑائی بھی ہو گئی ہے، لیکن مبارک مستور روحان کا ہی ساتھ دے رہی ہے۔ دوسری طرف حیا ایونٹ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن سائمہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ایونٹ کی، اور ویسے بھی تم تو زرار کا ایونٹ کروانا چاہتی تھی نا، اس کی دوسری شادی کروا کر۔ یہ سن کر حیا کہتی ہے پتہ نہیں بھابھی آپ کو ہو کیا گیا ہے، ارم کون سا زہر آپ کے دماغ میں بھر رہی ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ یہ سن کر کہتی ہے سائمہ کہ حیا میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں، اب تم زیادہ عرصے تک گھر والوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتی ہو۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، اب ارم کیا حیا کو بے نقاب کر دے گی اور روحان حیا کو چھوڑ دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل حیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب سائمہ تو گھر واپس آ چکی ہے اور وہ جاتی ہے حیا کے پاس اور کہتی ہے حیا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرے واپس آنے سے تمہیں بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر حیا کہتی ہے بھابھی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، آپ تو جانتی ہیں میں نے آپ کے اور زرار بھائی کے رشتے کو بچانے کے لیے کتنی کوششیں کی تھیں۔ یہ سن کر سائمہ کہتی ہے یہ بات تو میں اچھی طریقے سے جان چکی ہوں حیا کہ تم کیا کوششیں کر رہی تھی۔ یہ سن کر کہتی ہے حیا کہ آپ میری نیت پر شک کر رہی ہیں۔ سائمہ کہتی ہے میں شک نہیں کر رہی، مجھے یقین ہے، وہ تو اگر ارم نہ ہوتی نا تو تم لوگوں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس گھر میں نہ آؤں، اور زرار اور میری تو تم طلاق کروا ہی دیتی۔ یہ بات سن کر تو اب حیا کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا تو اصل منصوبہ تھا ہی یہی، لیکن ارم نے اس گھر میں آ کر حیا کا سارا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ جس کے بعد جاتی ہے حیا ارم کے پاس اور کہتی ہے یہ تم بہت دوستی لگا رہی ہو نا سائمہ بھابھی کے ساتھ، یاد رکھو وہ دن مت بھولو جس طرح میں نے تمہیں سب کے سامنے ذلیل و رسوا کیا تھا، لیکن ابھی بھی میں اس لڑکے سے رابطے میں ہوں، ارسلان مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے، اور میں جب اسے کہوں گی نا وہ آ جائے گا یہاں پر اور سب لوگوں کو بتائے گا کہ اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے جو بھی کرنا چاہتی ہو حیا تم کر لو، کھلا میدان تمہارے سامنے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا تمہاری اصلیت گھر والوں کے سامنے آ چکی ہے، بس صرف معانی جان اور روحان کو اس چیز کا احساس ہونا باقی ہے کہ تم کتنی مکار عورت ہو، اور جس دن روحان کو پتہ چل گیا نا کہ تم کس طریقے سے اس گھر میں سازشیں کر رہی ہو، اور تم تو روحان سے محبت بھی نہیں کرتی، کس شخص سے تم محبت کرتی تھی یہ تو میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ جس کے بعد اب حیا بھی کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ جب تک ارم اس گھر میں ہے نا حیا چین سے تو رہے گی نہیں، وہ جانتی ہے کہ ارم اس کے سارے منصوبے خاک میں ملا دے گی۔ ادھر سونیا بھی کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے،
کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ حیا نے ارسلان کو کال کر دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم گھر والوں کے سامنے آ کر بتا دو کہ تم ارم سے محبت کرتے ہو۔ وہ اپنی ماں رفت کو بتاتی ہے یہ ساری بات، جس کے بعد رفت یہی کہتی ہے کہ تمہیں ارم سے بات کر لینی چاہیے۔ تو سونیا کال کرتی ہے ارم کو اور کہتی ہے ارم آپی، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں بھی برابر کی حصے دار تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ مجھ سے بھی مل لیں، مجھ سے میری رائے جان لیں، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے ملاقات کر لیں۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے تم پریشان مت ہو سونیا، میں کسی کو بھی نہیں بتا رہی ہوں کہ تمہارا اس لڑکے سے کیا تعلق تھا، میں تو حیا کو سب کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر رفت بھابھی تو یہی چاہتی ہیں کہ وہ گھر جا کر اس معاملے کو خود دیکھیں اور مبارک مستور کو سب کچھ بتائیں کہ کس طریقے سے حیا نے آ کر اس گھر میں فساد برپا کیا ہے، کیونکہ جب سے حیا آئی ہے اس گھر کا ماحول بالکل خراب ہو چکا ہے۔ ادھر روحان بھی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے حیا کے کہنے پر، لیکن آفاق بھائی نہیں چاہتے ہیں یہ سب کچھ ہو، اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کافی زیادہ لڑائی بھی ہو گئی ہے، لیکن مبارک مستور روحان کا ہی ساتھ دے رہی ہے۔ دوسری طرف حیا ایونٹ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن سائمہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ایونٹ کی، اور ویسے بھی تم تو زرار کا ایونٹ کروانا چاہتی تھی نا، اس کی دوسری شادی کروا کر۔ یہ سن کر حیا کہتی ہے پتہ نہیں بھابھی آپ کو ہو کیا گیا ہے، ارم کون سا زہر آپ کے دماغ میں بھر رہی ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ یہ سن کر کہتی ہے سائمہ کہ حیا میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں، اب تم زیادہ عرصے تک گھر والوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتی ہو۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، اب ارم کیا حیا کو بے نقاب کر دے گی اور روحان حیا کو چھوڑ دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل حیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب سائمہ تو گھر واپس آ چکی ہے اور وہ جاتی ہے حیا کے پاس اور کہتی ہے حیا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرے واپس آنے سے تمہیں بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر حیا کہتی ہے بھابھی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، آپ تو جانتی ہیں میں نے آپ کے اور زرار بھائی کے رشتے کو بچانے کے لیے کتنی کوششیں کی تھیں۔ یہ سن کر سائمہ کہتی ہے یہ بات تو میں اچھی طریقے سے جان چکی ہوں حیا کہ تم کیا کوششیں کر رہی تھی۔ یہ سن کر کہتی ہے حیا کہ آپ میری نیت پر شک کر رہی ہیں۔ سائمہ کہتی ہے میں شک نہیں کر رہی، مجھے یقین ہے، وہ تو اگر ارم نہ ہوتی نا تو تم لوگوں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس گھر میں نہ آؤں، اور زرار اور میری تو تم طلاق کروا ہی دیتی۔ یہ بات سن کر تو اب حیا کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا تو اصل منصوبہ تھا ہی یہی، لیکن ارم نے اس گھر میں آ کر حیا کا سارا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ جس کے بعد جاتی ہے حیا ارم کے پاس اور کہتی ہے یہ تم بہت دوستی لگا رہی ہو نا سائمہ بھابھی کے ساتھ، یاد رکھو وہ دن مت بھولو جس طرح میں نے تمہیں سب کے سامنے ذلیل و رسوا کیا تھا، لیکن ابھی بھی میں اس لڑکے سے رابطے میں ہوں، ارسلان مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے، اور میں جب اسے کہوں گی نا وہ آ جائے گا یہاں پر اور سب لوگوں کو بتائے گا کہ اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے۔
یہ سن کر ارم کہتی ہے جو بھی کرنا چاہتی ہو حیا تم کر لو، کھلا میدان تمہارے سامنے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہاری اصلیت گھر والوں کے سامنے آ چکی ہے، بس صرف معانی جان اور روحان کو اس چیز کا احساس ہونا باقی ہے کہ تم کتنی مکار عورت ہو، اور جس دن روحان کو پتہ چل گیا نا کہ تم کس طریقے سے اس گھر میں سازشیں کر رہی ہو، اور تم تو روحان سے محبت بھی نہیں کرتی، کس شخص سے تم محبت کرتی تھی یہ تو میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں، جس کے بعد اب حیا بھی کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ جب تک ارم اس گھر میں ہے نا حیا چین سے تو رہے گی نہیں، وہ جانتی ہے کہ ارم اس کے سارے منصوبے خاک میں ملا دے گی۔ ادھر سونیا بھی کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ حیا نے ارسلان کو کال کر دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم گھر والوں کے سامنے آ کر بتا دو کہ تم ارم سے محبت کرتے ہو۔ وہ اپنی ماں رفت کو بتاتی ہے یہ ساری بات، جس کے بعد رفت یہی کہتی ہے کہ تمہیں ارم سے بات کر لینی چاہیے، تو سونیا کال کرتی ہے ارم کو اور کہتی ہے ارم آپی آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں بھی برابر کی حصے دار تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ مجھ سے بھی مل لیں، مجھ سے میری رائے جان لیں، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے ملاقات کر لیں۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے تم پریشان مت ہو سونیا، میں کسی کو بھی نہیں بتا رہی ہوں کہ تمہارا اس لڑکے سے کیا تعلق تھا، میں تو حیا کو سب کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر رفت بھابھی تو یہی چاہتی ہیں کہ وہ گھر جا کر اس معاملے کو خود دیکھیں اور مبارک مستور کو سب کچھ بتائیں کہ کس طریقے سے حیا نے آ کر اس گھر میں فساد برپا کیا ہے، کیونکہ جب سے حیا آئی ہے اس گھر کا ماحول بالکل خراب ہو چکا ہے۔ ادھر روحان بھی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے حیا کے کہنے پر، لیکن آفاق بھائی نہیں چاہتے ہیں یہ سب کچھ ہو، اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کافی زیادہ لڑائی بھی ہو گئی ہے، لیکن مبارک مستور روحان کا ہی ساتھ دے رہی ہے۔ دوسری طرف حیا ایونٹ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن سائمہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ایونٹ کی، اور ویسے بھی تم تو زرار کا ایونٹ کروانا چاہتی تھی نا اس کی دوسری شادی کروا کر۔ یہ سن کر حیا کہتی ہے پتہ نہیں بھابھی آپ کو ہو کیا گیا ہے، ارم کون سا زہر آپ کے دماغ میں بھر رہی ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ یہ سن کر کہتی ہے سائمہ کہ حیا میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں، اب تم زیادہ عرصے تک گھر والوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتی ہو۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، اب ارم کیا حیا کو بے نقاب کر دے گی اور روحان حیا کو چھوڑ دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔